حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کیسی فرمائش کی کہ جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو شرمندہ ہونا پڑا۔ اور جانیے اللہ اپنے مخلوق کو روز کیسے روزی پہنچاتا ہے، اور جانیے اللہ اپنے مخلوق کو روز کیسے کھانا کھلاتا ہے۔ لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ رب العزت نے اس روح زمین کو وجود میں لانے کے بعد بہت سے پیغمبر کو بھیجا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی انہی میں سے ایک پیغمبر تھے، اور اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ دولت، طاقت اور عزت کے ساتھ ساتھ بہت سارے معجزات بھی عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کے بات کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ ہوا پر ان کا اختیار تھا، ان کا تخت ہوا پر اڑا کرتا تھا۔ وہ ایک دن میں اتنا سفر طے کر لیا کرتے تھے کہ کسی عام انسان کے لیے پورے مہینے میں بھی ممکن نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بہت سے مخلوق میں تھا، جیسے جنات، حیوانات اور چرندے پرندے، اور بہت سے ایسے جانور جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اختیار تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اللہ رب العزت سے دعا کی کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ آپ سے پہلے بھی کسی کو نصیب نہیں تھا، اور آپ کے بعد قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور اتنے ساری چیزوں پر انہیں قدرت عطا فرمائی ہے، اور ایک دن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اللہ کے سارے مخلوق کو کھانا کھلاؤں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، تو اگر مجھے اجازت دے تو میں تیرے سارے مخلوق کو پورے سال بھر کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں، میں ان کے لیے بہترین دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ان پر وحی بھیجا اور کہا کہ اے سلیمان، تو اس پر بالکل قدرت نہیں رکھتا، میرے مخلوق تو بہت زیادہ ہیں اور میں ان کا خود خیال رکھتا ہوں، میں ان کے لیے خود روزی پہنچاتا ہوں۔ جس پر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے اللہ، آپ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، آپ کی عنایت سے میرے پاس بہت دولت ہے، تو کیا میں کم سے کم ایک مہینے کے لیے بھی نہیں کھلا سکتا؟ اس پر اللہ رب العزت نے وہی فرمائی اور کہا کہ اے سلیمان، تو اس پر بالکل قدرت نہیں رکھتا، میں اپنے مخلوق کو خود کھانا کھلاتا ہوں، میرے مخلوق تو بے انتہا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے پھر ایک بار گزارش کی اور کہا کیا میں ایک دن کے لیے بھی نہیں کھلا سکتا؟ اس پر اللہ رب العزت نے انہیں ایک دن کے لیے کھانا کھلانے کے لیے اجازت دے دی کہ وہ سارے مخلوق کو ایک دن کے لیے کھانا کھلا سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر تمام حلال چیزیں اکٹھا کرے، جیسے بھیڑ بکریاں، مرغیاں اور تمام ساگ سبزیاں اکٹھا کرے، اور تمام طرح کے پھل اور بڑے بڑے دیگیں تیار کی گئیں، اور یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور تقریباً 22,000 جانور پکائے گئے، جگہ جگہ شربتوں کے تالاب کھودے گئے اور ان میں شربتیں بھر دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے طرح طرح کے پکوان بنائے گئے، اور دریا کے کنارے ایک بہت بڑی حویلی تیار کی گئی
جہاں پر کھانا بنا کر رکھا گیا تھا اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ وہ چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو سکے، اور یہ سب سلیمان علیہ السلام کے حکم سے یہ سارا کھانا جناتوں نے تیار کیا تھا۔ یہ پورا کھانا تیار ہونے میں تقریباً 1 سال لگ چکا تھا، اور 1 سال میں یہ کھانا جب بن کر تیار ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ حویلی میں دسترخوان بچھائے جائے اور یہ سارا کھانا دسترخوان پر لگایا جائے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ دسترخوان اتنی لمبی تھی، کئی دنوں کے چلنے کے بعد اس دسترخوان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا جا سکتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اعلان کروا دیا کہ دعوت ہے، سارے مخلوق کھانے پر آ جائے۔ اس لیے جن، حیوان اور درندے، پرندے اور کیڑے مکوڑے سب دعوت کے لیے حاضر ہو چکے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی قدرت اور عظمت کو دیکھنے کا اور تمام جمع شدہ مخلوق کا مشاہدہ کرنا چاہا، اس لیے آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ آپ کے تخت کو ہوا میں اٹھائے اور دریا کے اوپر ہوا میں لٹکائے، جہاں سے وہ اپنے آنکھوں سے تمام مخلوقات کو دیکھ سکے۔ تبھی پانی سے ایک مچھلی نے اپنا سر نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آج آپ نے سارے مخلوق کو دعوت دیا ہے، سب کے لیے بہترین کھانا تیار کیا ہے، اور میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں بہت بھوکی ہوں، اگر ممکن ہو سکے تو پہلے آپ مجھے کھانا کھانے کی اجازت دے دیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کو اجازت دے دی اور وہ پانی سے نکل کر اس حویلی میں پہنچ گئی اور سارا کھانا ایک ہی نوالے میں کھا لیا، اور وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگی اور ان سے اور کھانا مانگنے لگی، اور سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے مچھلی، یہ کھانا تو میں نے پورے مخلوق کے لیے تیار کیا تھا اور تو نے ان سارے کھانا کو ایک بار میں ہی کھا لیا، کیا اس سے بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا جو تم اور کھانا مانگ رہی ہو؟ اس پر مچھلی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے اللہ تو مجھے دن بھر میں ایسے 3 بار کھانا کھلاتے ہیں، اور آپ نے جو بھی کھانا بنایا تھا وہ تو ایک بار میں ہی ختم ہو گیا، مجھے تو ابھی اور 2 بار کھانا کھانے کے بعد میرا پیٹ بھرے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے مچھلی، تو نے تو سارا کھانا کھا لیا اور تو کہتی ہے کہ تجھے اب بھی کھانا چاہیے۔ مچھلی نے کہا کہ اے سلیمان، کیا مہمان کے لیے ایک میزبان کا جواب ایسا ہی ہوتا ہے؟ اللہ نے مجھے آپ کی طرف کھانے میں بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ مجھے دن بھر میں ایسا کھانا 3 بار کھلاتے ہیں، اور آپ نے تو یہ سارا کھانا پورا سال بھر میں بنایا تھا۔ اگر آپ مجھے کھانا نہیں کھلا سکتے تو آپ باقی کے مخلوق کو بھی بیکار میں دعوت کے لیے بلائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر حیران ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو گئے، اور جب انہیں ہوش آیا تو اللہ کے نبی اللہ کے سجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے کہا کہ اے میرے اللہ، میں نے تیرے بارگاہ میں بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑی گستاخی کی، میں نادان ہوں اور مسکین ہوں، میں اور پوری دنیا تو صرف آپ کے محتاج ہے، اور پوری دنیا کو روزی دینے والے تو صرف آپ ہیں۔ یہ کہہ کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، اور اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرنے لگے، بے شک مجھے اور سارے جہاں کو روزی دینے والا تو ہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مخلوق کو اور ہم سب کو کب سے کھانا کھلا رہے ہیں، چاہے کوئی اس کا شکر ادا کرے یا نہ کرے، یہ اللہ رب العزت کی شان عظیم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ہر بدعمالیوں کے بعد بھی ہمیں کبھی بھوکا نہیں سونے دیا، اور ہم سب کو
کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہماری غلطیوں کو نظر انداز کر کے سیکھنے کا موقع دیں، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی دوسری اچھی اور بہتر ویڈیو لے کر آ سکے۔ اگر ایسی دوسری ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے حوصلہ کو افزائی کرنے کے لیے ہمارے اس چینل حمید اسلامک ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اپنے خاص دعاؤں میں مجھ غریب کو ضرور یاد رکھیں۔ ملتے ہیں آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سب کو دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔